بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے اردو کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں 0321 22 80 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ 2025 سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے 17ویں سبق یعنی غزل سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا کے اشعار کی نہایت آسان تشریحات، مشکل الفاظ کے معانی اور متعلقہ یعنی مماثل اشعار کے ساتھ پیش کروں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف تشریحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں سابقہ نظموں اور سابقہ غزل کی تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شعر پڑھ لیتے ہیں۔ شعر ہے: سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ تو اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں فسانہ یعنی کہانی، قصہ یا داستان، خلق خدا یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق یا لوگ، غائبانہ یعنی پیٹھ پیچھے یا غیر حاضری میں۔ شاعر کا نام ہے خواجہ حیدر علی آتش۔ واضح رہے کہ میں بار بار شاعر کا نام نہیں دہراؤں گا، امتحان میں اس غزل سے کوئی بھی شعر آ جائے اور آپ سے شاعر کا نام پوچھا جائے تو آپ نے یہی نام لکھ دینا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تشریح کی جانب۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنی نظروں میں اچھا ہوتا ہے، وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، لیکن اصل اچھائی یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کو اچھا سمجھیں۔ ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں کس طرح کے قصے کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لوگ اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کیسے خیالات رکھتے ہیں۔ اگر اچھے خیالات رکھتے ہیں تو وہ شخص اچھا ہے، اگر برے خیالات رکھتے ہیں تو وہ شخص برا ہے۔ اچھائی اور برائی کا انحصار لوگوں کے خیالات پر ہوتا ہے، اپنے خیالات پر نہیں۔ شیخ ابراہیم ذوق نے کیا خوب کہا: بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو۔ دوسرا شعر: زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ زیر زمیں یعنی زمین کے نیچے، گل یعنی پھول، زر بکف یعنی ہاتھ میں سونا لیے ہوئے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے سے جو بھی پھول اوپر آتا ہے وہ سونا لیے ہوئے ہوتا ہے۔ پھولوں کے اندر کا مادہ سنہری رنگ کا ہوتا ہے، گویا ان میں سونا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دراصل یہ قارون کا کارنامہ ہے، وہ اپنا خزانہ پھولوں کو دے کر زمین پر بھیج دیتا ہے کیونکہ اس کی دولت اب اس کے کام نہیں آتی۔ اس شعر میں شاعر صنعت تلمیح استعمال کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق قارون کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھسا دیا گیا تھا۔ شاعر کے تخیل کو داد نہ دینا ناانصافی ہوگی۔ مرزا رضا برق کا شعر ہے: دولت نہیں کام آتی جو تقدیر بری ہو، قارون کو بھی اپنا خزانہ نہیں ملتا۔ تیسرا شعر: اڑتا ہے شوق راحت منزل سے اسپِ عمر، مہمیز کہتے ہیں کسے اور تازیانہ کیا۔ اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں شوق راحت منزل یعنی منزل کی راحت کا شوق، اسپِ عمر یعنی عمر کا گھوڑا، مہمیز گھوڑ سوار کی ایڑی پر لگا ہوا کانٹا جو گھوڑے کو آگے بڑھنے پر آمادہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تازیانہ یعنی چابک، ہنٹر یا بیت۔ اب اس کی تشریح کی جانب آتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہاں آپ کے لگا لیجئے گا، ٹھیک ہے، یہاں کے آ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ انسان عمر بھر آرام و سکون کی تلاش میں رہتا ہے، اسی تلاش میں اس کی عمر گزرتی جاتی ہے۔ انسان کی عمر کا گھوڑا بڑے شوق سے سفر کرتا رہتا ہے،
اسے عام گھوڑوں کی طرح آگے بڑھانے کے لیے نہ کسی مہمیز کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی چابک کی، یہ خود بخود ہی آگے بڑھتا جاتا ہے۔ زندگی کا سفر طے کرتا جاتا ہے، یوں چلتے چلتے زندگی کی شام ہو جاتی ہے۔ قسمت میں ہوتا ہے تو سکون مل جاتا ہے، نہیں ہوتا تو یوں ہی زندگی کے ایام کاٹ کر اس جہان کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ منشی امیر اللہ تسلیم کا شعر ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ چوتھا شعر، طبل و علم ہی پاس ہے اپنے، نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کہ کرے گا زمانہ کیا۔ طبل یعنی بڑا ڈھول یا نقارہ، علم یعنی جھنڈا۔ تو اس کی تشریح کی جانب آ جاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم نہ کسی ملک کو فتح کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، نہ ہمارے پاس کسی ملک کی حکمرانی ہے۔ ہم مال و دولت کے خزانے بھی نہیں رکھتے، اب لوگ ہمارے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو شخص ان چیزوں سے پیچھا چھڑا لے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ زمانہ اس کی مخالفت نہیں کرتا، وہ خوش رہتا ہے، سکون والی زندگی گزارتا ہے۔ جو شخص دوسروں پر حکومت کرنے کے خواب دیکھتا ہو یا ڈھیر سارا مال و دولت اپنے پاس رکھتا ہو، لوگ اس کی مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ شاہین فصیح ربانی کا شعر ہے، دولت پہ ہر ایک نے نظر کی، توقیر نہیں رہی بشر کی۔ پانچواں شعر، بے تاب ہے کمال ہمارا دل حزیں، مہماں سرائے جسم کا ہوگا روانہ کیا۔ تو دل حزیں یعنی دکھی دل، سرائے مسافر خانہ یا عارضی ٹھکانہ۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارا دل محبت سے چور ہے، اس لیے بہت غمگین ہے۔ محبت دل کو اداس کر دیتی ہے، ہم اداس اور غم زدہ دل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا جسم ایک مسافر خانے کی طرح ہے، اس میں موجود دل اس مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے مہمان کی طرح ہے۔ ایک دن آئے گا جب ہمارے جسم کے مسافر خانے سے ہمارا مہمان دل رخصت ہو جائے گا، یعنی ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے، ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ یہی سب سے بڑی حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ مرزا شوق لکھنوی کا شعر ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ چھٹا شعر ہے، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ تو مدعی کہتے ہیں عدالت میں دعویٰ دائر کرنے والا حریف یا مخالف، داد یعنی تعریف۔ یہ آخری شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میں نے بہت اچھی غزل لکھی ہے، میری پوری غزل عشق و محبت سے لبریز ہے، اس کے اشعار نہایت خوبصورت ہیں، اس کے باوجود میرا مخالف میری تعریف نہیں کرے گا، میری حوصلہ افزائی میں چند کلمات بھی نہیں کہے گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں خود اپنی شاعری سے مطمئن ہوں، تو مجھے کسی کی تعریف و تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل اس شعر میں آتش اپنے حریف امام بخش ناسخ پر تنقید کر رہے ہیں۔ آتش و ناسخ کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھونک ہوتی رہتی تھی۔ حفیظ جلندری کا شعر ہے، حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑی زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ یہاں بڑی نہیں ہوگا، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔